نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ کسی نے سوال بھیجا تھا کہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کی ہے جس کے اندر آپ نے جادوگر کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، تو کیا ہم نے جو ہماری زندگی گزری ہے اس میں ہم نے یہ سارے کام اگر کیے ہوں، جادوگر کے پاس گئے ہوں، اس سے اپنا علاج کروایا ہو، تو آج ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہم سے ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جادوگر کے پاس جانا، اسے اپنا علاج کروانا، یا جس کے مطابق ہم گزشتہ جوابات دے چکے ہیں کہ شریعت نے اس کے اوپر کیا سزا متعین کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، ایسے شخص کی اللہ سبحانہ و تعالی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اب اس طرح کا کوئی گناہ اگر ہو گیا یا کسی ایسے شخص سے علاج کروا لیا جو غیر شرعی طریقوں سے علاج کرتا تھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ دنیا انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ گناہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس لیے سب سے بڑا ہے کہ اگر انسان یہ گناہ کر رہا ہو، اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو، تو اس کے باقی کسی بھی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا یہ بنیاد ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کی 10 20 40 50 سال عمر ہے اور 50 سال 40 سال وہ شرک کے اندر مبتلا رہا، شرک کرتا رہا، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا رہا۔ اب اللہ نے اس کو سمجھ عطا کر دی کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اصل عقیدہ کیا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جرم یا گناہ جتنا بھی بڑا ہو، جیسا بھی ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے۔ اور اگر انسان سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا ہے کہ اللہ پچھلی جو میری زندگی گزری، اس ساری زندگی کے اندر فلاں فلاں میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے گناہ جو حکموں کی پامالی کرتا رہا، گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اگر انسان کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی شخص ہو، سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ذات ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا گناہ ہم سے گزشتہ زندگی میں سرزد ہو چکا، اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کر لے کہ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرے۔ سب سے بہتر اور سب سے صحیح اور درست طریقہ یہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ کسی ایسے عامل سے اگر آپ نے علاج کروایا ہے اور اس نے آپ کو علاج کا کوئی ایسا طریقہ بتا رکھا ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہے، اور اس نے آپ کو پابند کر رکھا ہے کہ آپ نے یہ ساری زندگی یا اتنا عرصہ اس کو چلتے رہنے دینا ہے، مثال کے طور پہ گلے کے اندر تعویذ لٹکا کے رکھنا ہے، تم نے زندگی میں اس تعویذ کو نہیں اتارنا، گھر میں فلاں جگہ تم نے تعویذ لٹکا کے رکھنے ہیں، روزانہ ان تعویذوں کے نیچے سے گزرنا ہے، یہ تعویذ ہے، اس کو روزانہ چوراہے میں رکھ کے اس کے اوپر جوتے مارنے ہیں اور اس کو پھر گھر لا کے جلا دینا ہے، یا اور کوئی ایسا، کیونکہ یہ سارے کے سارے طریقے غیر شرعی طریقے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر ایسے کوئی علاج میں طریقے چاہ رہے ہیں تو فوری طور پہ ان کو ختم کیا جائے، تعویذ کو اتارا جائے۔
گھر میں جو نقش و نگار لگائے ہیں ان کو اتار دیا جائے، اور اگر کوئی اور ایسا کوئی عمل اس نے بتا رکھا ہے تو اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو وقتی طور پہ شیطان ضرور اس کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پہ سر درد کے لیے اس نے تعویذ دیا ہوا، تیرے سر میں درد نہیں ہوگا، تو نے گلے میں یہ لٹکا کے رکھنا ہے، جب اتارو گے تو شیطان آپ کے ایمان کو ڈگمگانے کی خاطر دوبارہ سر میں درد ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال درپیش ہو تو کسی بھی ایسے شخص جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو، جس کا اپنا عقیدہ درست ہو اور اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف نہ ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر اسے اپنا باقاعدہ طور پہ علاج کروائیں۔ علاج کروانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ اور جب تک اگر کوئی آپ کو ایسا عامل نہیں ملتا، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ فوری طور پہ ایسے عامل کے پاس جانا ممکن نہیں، تو روز کا معمول بنائیں قرآن حکیم کی تلاوت کا، اور صبح کے اور شام کے اذکار، دعائیں، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں پڑھنا شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آپ کو بیماری سے مکمل طور پہ شفا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، توبہ کریں، جو وہ کام کیے تھے اس کے اوپر معافی مانگ لیں اللہ سے، اور اس کے بعد جو عمل اس عامل کا چل رہا ہے اس کو ختم کریں، اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو کسی بھی ایسے شخص سے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو اس کے پاس جا کے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔